السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، غم لاحق ہوتا ہے۔ کب؟ جب اپنے آپ کو مفتی کہلانے والے، اپنے شمار علماء میں کرنے والے اور بڑے بڑے اداروں سے تعلق رکھنے والے جب ایسی بات کر جائیں کہ جو نہ قرآن میں ہو اور نہ حدیث میں ہو، اور وہ بات کر جائیں تو یقیناً دکھ ہوتا ہے کہ یہ علماء کہلاتے ہیں، یہ مفتیان کہلاتے ہیں، اور پھر شریعت سازی کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہم بریلویوں کو روتے تھے کہ ان کیا یہ ہے کہ جناب الیاس قادری صاحب نے یہ بتا دیا کہ آپ کی 50-60 سال کی نمازیں نہیں پڑھی آپ نے، تو آپ اس کا اس حساب سے فدیہ دے دیں، 5 نمازیں اور 1 وتر، ان 6 کا فدیہ آپ دے دیں۔ اور انہوں نے مقرر کیا اور ہیلے بازی کر کے وہ واپس بھی لیتے رہے، اور 60 سال کی نمازوں کا فدیہ وہ 2 لاکھ کے اندر حساب کتاب پورا چکا گئے۔ لیکن آج جب میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کلپ سنا، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ بریلوی تو کہتے ہی کہتے تھے، اب دیوبندی علماء بھی، کہ جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور یہ دیکھیں کہ کیا کیا فتوے دے رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں۔ ایک نماز کا فدیہ کتنے روپے ہے؟ ایک نماز کا فدیہ آج کے دور میں کتنے روپے دینا بنتا ہے؟ بنت اجمل بہاول نگر سے۔ ایک نماز کا فدیہ ہے بعض علماء کے نزدیک 1.25 کلو گندم، اور ہمارے ہاں جو جامعۃ الرشید کی تحقیق ہے اس کے مطابق 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت، یعنی 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کسی ایک فقیر کو دے دی جائے، یا کسی ایک فقیر کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیا جائے۔ لیکن خوب سمجھ لیں کہ نماز میں اصل فدیہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ جس نے نماز چھوڑی ہے اس کو قضا کرنی پڑے گی، فدیہ نہیں ہے۔ تو جو آدمی ناممکن ہو جائے نماز پڑھنا، اس کے لیے ایسی بیماری ہو کہ ہل ہی نہ سکتا ہو، ہوتا نہیں ہے ایسے، گردن تو ہر آدمی ہلا ہی سکتا ہے، تو اشاروں سے نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ آج کل نا لوگ نمازیں ضائع کر رہے ہیں، فدیہ دے رہے ہیں، تو یہ کہیں بھی نہیں ہے ایسے، تو نماز ہی پڑھنی پڑے گی۔ کہ جی ایک سوال آیا ہے فلاں جگہ سے، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ نمازوں کا فدیہ کیا ہے، تو پہلے تو کہتے ہیں بعض علماء کے نزدیک ایک نماز کا فدیہ 2.25 کلو گندم ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے جامعۃ الرشید کے اندر وہاں کا جو فتویٰ ہے وہ 2.25 کلو گندم ہے، گویا کہ آدھا کلو بڑھا دیا۔ یہ مدرسہ بھی بڑا ہے نا۔ وہ بعض علماء تھے جو یہ کہتے تھے، بعض علماء تھے، کون ہے کون نہیں کچھ پتہ نہیں، لیکن انہوں نے مزید آدھا کلو بڑھا کر کے اور پھر لوٹ مار مچائی ہوئی ہے کہ پیسہ آئے تو زیادہ آئے۔ کہ جی جامعۃ الرشید کا ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ 2.25 کلو ایک نماز کے فدیے میں وہ ادا کرے، روزانہ کی 5 نمازیں اور وتر، گویا کہ 6 نمازوں کا فدیہ اس نے اس طور پر ادا کرنا ہے ہر نماز کا۔ اور کہتے ہیں یا پھر کھانا دے دے، 2 ٹائم کا کھانا، روزوں کا تو کھانا ہے، فدیہ ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ مفتی صاحب کو چاہیے تھا، آپ تو یہ کہتے ہو ہم بڑی تحقیق کے بعد مسئلے بتاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو کوئی قرآن سے یا نبی کی حدیث سے دلیل تو دیتے، حدیث تو پیش کرتے کہ دیکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ خلفائے راشدین نے، یہ صحابہ کرام نے یہ عمل بتایا ہے اور یہ عمل کیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں یہ بھی بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ جی فدیہ دینا ہی کوئی لازم نہیں ہے،
اور پھر یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہاں دے دیا بھی جائے، کہ بیماری کی حالت کے اندر جو ہے وہ لیٹے لیٹے ہی پڑھ لے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اشاروں سے بھی پڑھ سکتا ہے، یہ بات تو ان کے کسی حد تک حدیث سے ملتی ہے، لیکن آخر میں پھر فدیے کے اوپر آ جاتے ہیں کہ کہیں وہ نہ ہو جائے، اور یہ بھی کہ میت نے اگر وصیت کی ہے تو ورثاء کو یہ فدیہ دینا لازمی ہے۔ یہ کہاں ہے؟ نمازوں کا فدیہ نہ کوئی اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں کا فدیہ مقرر کر کے وصیت کر سکتا ہے، نہ خود دے سکتا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے الا من تاب و آمن، جو توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، جتنی بھی نمازیں چھوڑی ہیں اس نے، ہزاروں نمازیں کیوں نہ چھوڑی ہوں، لاکھوں نمازیں کیوں نہ چھوڑی ہوں، لاکھوں کروڑوں گناہ کیوں نہ کیے ہوں، الا من تاب، جو توبہ کر لے، وہ آمنا، اور ایمان لے آئے، گویا کہ پہلے ایمان والا نہیں تھا، اب اس کو ایمان لانا پڑے گا، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اب اس کے اوپر جو لاگو ہوتے ہیں اعمال فرائض، ان کی انجام دہی شروع کر دے، نیک اعمال کرنا شروع کر دے آگے کے لیے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پچھلے سارے گناہ، چاہے وہ فرائض الہی میں کوتاہی ہو، یا نوافل میں، یا سنت میں، یا وہ عام گناہ ہوں، سارے کے سارے گناہ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور اتنی تعداد میں، جتنی تعداد میں وہ نمازیں چھوڑی گئیں، گناہ کیے گئے، اتنی تعداد میں اللہ اس کے کھاتے میں نیکی لکھوا دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے پکی سچی توبہ کر لی، توبہ نصوحہ کر لی، ایمان لے آیا، اور اب آگے کے لیے پابندی کر لی ہے اس نے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ مفتی صاحب، آپ کو قرآن پاک کی یہ آیت یاد نہیں رہی؟ پھر پڑھ لیجئے، ترجمہ بھی پڑھ لیجئے، تفسیر بھی پڑھ لیجئے، اور اپنا فتویٰ بدلیں، ورنہ قبر میں بھی اور آخرت میں بھی جواب دہی ہو جائے گی، وہاں جواب نہیں دے سکیں گے۔ شریعت سازی کر رہے ہیں آپ کہ نبی نے تو نہیں بتایا، نبی کو نہیں معلوم تھا، ان کو معلوم ہو گیا، ان مفتیوں کو، اب یہ آگے بتا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفتی صاحب کو چیلنج ہے قیامت کی صبح تک، لائیں کوئی قرآن کی آیت، لائے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں نمازوں کا فدیہ بتایا گیا ہو، قیامت تک نہیں بتا سکیں گے۔